والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون صدق اللہ العظیم. درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. تختو تختہ میں سے کوئی ایک چنا کرتے ہیں، تختو تختہ میں سے کوئی ایک چنا کرتے ہیں، عجب شان کے ساتھ دنیا میں جیا کرتے ہیں. توب کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں، ہم تو ٹینکوں کی صفوں کو بھی چیر دیا کرتے ہیں. اس وقت سے ملتا ہے ہمیں شہادت کا سبق، ماؤں کی گود میں جب دودھ پیا کرتے ہیں. وقت انتہائی مختصر ہے اور کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں چند باتیں عرض کر دوں. جو آیت میں نے پڑھی ہے اسی پر چند باتیں عرض کروں گا. مدینہ المنورہ میں منافقین نے ایک مسجد تیار کی اور ارادے ان کے یہ تھے کہ یہ اسلام کے خلاف ایک مرکز ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہمارا بھی ایک مرکز ہونا چاہیے. مسجد بنا کے حضور علیہ السلام کے پاس چل کر آئے اور آ کر حضور علیہ السلام سے ڈیٹ مانگی
اور وہاں آ کر کہا کہ ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ کوئی بیمار ہو، کوئی کمزور ہو، کوئی معذور ہو، کوئی بارش کا موسم ہو، وہ آپ کی مسجد تک نہ آ سکتا ہو، وہ یہی نماز پڑھ لے گا، اس لیے ہم نے مسجد بنائی ہے۔ عزائم کچھ اور تھے، بتایا کچھ، بولو، عزائم کچھ اور تھے اور بتایا کچھ، تکیہ باز تھے، تکیہ باز تھے، کہتے ہیں تکیہ قرآن سے ثابت ہے۔ میں نے کہا صحیح کہا، اس دور کے منافقین سے ثابت ہے۔ حضور ہمیں ڈیٹ دیجیے تاکہ آپ ہماری مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھیں اور افتتاح بھی کریں۔ یہ تھے کون؟ بولو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ابھی جنگ تبوک پر جا رہا ہوں، جیسے ہی واپس ہوں گا آپ کی مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھوں گا، افتتاح بھی کروں گا۔ پتہ چلا کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ حضور علیہ السلام چلے گئے جنگ تبوک پر، جیسے ہی وہاں سے واپس ہوئے، ابھی مدینہ طیبہ میں پہنچے نہیں تھے کہ اللہ نے قرآن بھیجا، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب یہ تو منافقین ہیں اور یہ تو تفریقاً بین المؤمنین کرنے والے ہیں، مومنین میں تفریق کے قائل ہیں۔ ذرا بتائیے اس دور میں مومنین کون تھے؟ بولو۔ دوسری نشانی بھی ملی، دوسری نشانی بھی مل گئی، تکیہ باز بھی تھے اور صحابہ میں تفریق کے قائل بھی تھے۔ ہم تو تفریقاً بین المؤمنین کے قائل، ہم تو کہتے ہیں پیار تھا، بیٹا علی کا ہے نام ابو بکر ہے، ماننے والے۔ ہم تو کہتے ہیں پیار تھا، بیٹا علی کا ہے نام عمر ہے۔ ہم تو کہتے ہیں پیار تھا، بیٹا علی کا ہے نام عثمان ہے۔ ہم تو کہتے ہیں پیار تھا، بیٹی علی کی ہے شوہر عمر ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا تفریقاً بین المؤمنین، یہ مومنین میں تفریق کرنا چاہتے ہیں اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں انہوں نے ایک مرکز بنایا ہے۔ حضور یہ تو منافقین ہیں، اور آپ کے سامنے آ کر جو انہوں نے میٹھی میٹھی باتیں کی ہیں، آپ کے سامنے آ کر جو میٹھی میٹھی باتیں کی ہیں کہ ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ کوئی بیمار ہو، کوئی کمزور ہو، وہ آپ کی مسجد تک نہ آ سکتا ہو، وہ یہی نماز پڑھ لے گا۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ میں رب گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے ہیں۔ عزائم کچھ اور ہیں، ظاہر کچھ اور کیا ہے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا۔ وہاں جانے کی اجازت، بولو، وہاں جانے کی اجازت، جانے کی اجازت۔ پتہ چلا کہ تقیہ باز، تفریقاً بین المؤمنین والے اگر نماز کی دعوت دیں بھی حضور کو جانے کی اجازت۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
اگر حضور علیہ السلام چلے جاتے تو کسی کے پیچھے نماز پڑھتے یا آگے ہو کر پڑھاتے؟ بولو، وقت انتہائی مختصر ہے، میں نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، آپ بولتے چلیں گے تو کچھ باتیں کر سکوں گا۔ عرض کر رہا تھا کہ حضور اگر چلے جاتے کسی کے پیچھے نماز پڑھتے یا آگے پڑھاتے؟ بولو، آگے پڑھاتے تو اللہ نے یوں کہہ کر بھی تو اجازت نہیں دی کہ کون سی پیچھے ہی پڑھنی ہے، آگے پڑھانی ہی تو ہے۔ اللہ نے حضور کو اتنا پاک رکھا ہے، اگر صفوں میں تکیہ باز ہو تو مصلی پر حضور کو بھی امامت کی اجازت رب نہیں دیتا۔ لا تکن فیہ ابدا، وہاں جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہاں جانے کی اجازت۔ آگے قرآن پڑھو، آگے اللہ فرماتے ہیں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب یہاں نہ جائیے، آپ والی جو مسجد ہے یہ پہلے دن سے اس کی بنیاد تقوی پر ہے اور یہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ آپ کی مسجد بھی اچھی ہے اور اس میں ایسے نمازی ہیں جو پاکی کو چاہتے ہیں، اللہ پھر ان کو چاہتا ہے۔ آپ کی مسجد بھی اچھی ہے، نمازی بھی اچھے ہیں۔ بتا حضور کی مسجد کے نمازی کون؟ کون؟ حضور کی مسجد کے نمازی کون؟ صحابہ۔ یہاں منافقین کوشش کر رہے ہیں کہ حضور ایک نماز ہمارے ساتھ پڑھ لیں، لیکن رب اجازت نہیں دیتا، رب اجازت۔ چلو تھوڑا اس گہرائی میں جاتے ہیں۔ آخر یہ منافقین جو تھے ان کو حضور سے پیار تو نہیں تھا، ان کو حضور سے یہ دعوت کیوں دے رہے تھے، حضور کو اپنی مسجد میں بلانے پہ اصرار کیوں کر رہے تھے کہ چل کر گئے ہیں کہ حضور ہمارے پاس آپ آ جائیں، ایک نماز پڑھیں۔ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ ہیں جو منافقین حضور کے ساتھ محبت بھی نہیں ہے، آخر حضور کو اپنی مسجد میں لانا کیوں چاہتے ہیں؟ یہ پرانا طریقہ واردات ہے، بڑوں کو ساتھ بٹھا کر نچلے طبقے کا شکار کرنا، بڑوں کو ساتھ بٹھا کر نچلے طبقے کا شکار کرنا کہ اگر ہم وہ ہوتے جو وہ کہتے ہیں، اگر ہم وہ ہوتے جو وہ کہتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ یوں کیوں ہوتے؟ وہ چاہتے تھے حضور علیہ السلام ایک دفعہ ہماری مسجد میں آ جائیں تو ہم لوگوں کو کہیں گے، اگر ہم خراب ہوتے تو حضور ہمارے ساتھ کیوں ہوتے؟ بات سمجھ آئی؟ اللہ تو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تکم فیہ ابدا، وہاں جانے کی اجازت، وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، وہاں ایک نماز بھی اللہ پڑھنے نہیں دیتا، لیکن حضور علیہ السلام جن کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، فجر میں بھی ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا، ظہر میں بھی ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا، عصر میں بھی ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا، مغرب میں بھی ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا، عشاء میں بھی ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا، جمعے میں بھی ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا۔ صرف نمازوں کی بات نہیں ہے، حضور بارات لے کر جا رہے ہیں، صدیق اکبر کے گھر میں دولہے بن کر واپس ہو رہے ہیں، رب نہیں روکتا۔ حضور بارات لے کر جا رہے ہیں، فاروق اعظم کے گھر دولہے بن کر واپس ہو رہے ہیں، رب نہیں روکتا۔ حضرت عثمان بارات لے کر جا رہے ہیں، حضور کے گھر دولہے بن کر 2 دفعہ واپس ہو رہے ہیں، رب نہیں روکتا۔ وہاں ایک نماز کی اجازت نہیں ہے، یہاں نماز بھی ہو رہی ہے، رشتے داریاں بھی ہو رہی ہیں، رب نہیں روکتا۔ کیا رب نے لکیر کھینچ کے بتا نہیں دیا
یہ کھوٹے ہیں، یہ کھرے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ مومن ہیں، یہ غدار ہیں، یہ میرے یار ہیں۔ نعرہ کی بات نہیں ہے، صرف رشتہ داریوں کی بات نہیں ہے۔ بدر میں، احد میں، حنین میں، خیبر میں، تبوک میں، یرموک میں، مکے میں، مدینے میں، سفر میں، حشر میں، ہجرت میں، غار میں، مزار میں، قرآن میں حضور کے ساتھ کون ہے؟ ان صحابہ پہ بھونک کے کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ بولو بھائی، میں تقریر کر رہا ہوں، ایک آدمی یہاں موجود نہیں ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہے۔ جب تقریر ختم ہوئی باہر نکل آیا، پوچھنے لگا مولوی صاحب نے کیا کہا؟ ایک آدمی نے کہا مولوی صاحب نے یہ باتیں کی، کہتا میں تجھے مانتا ہی نہیں۔ پھر دوسرا بابا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولوی صاحب نے یہ باتیں کی، کہتا میں تجھے بھی نہیں مانتا۔ پھر تیسرا آدمی کھڑا ہوا، کہتے ہیں مولوی صاحب نے یہ باتیں کی ہیں، کہتے ہیں میں تجھے بھی نہیں مانتا۔ خود تھا نہیں، جو تھے ان کو مانتا نہیں۔ نہیں پہنچے خود تھا نہیں اور جو تھے ان کو مانتا نہیں، جوڑ لگتا نہیں، اثر کیسے جائے؟ حضور جب دین سکھا رہے تھے اس وقت یہ تھے، اور جو تھے وہ کون تھے؟ کون تھے؟ اور زور سے حضور جن کو کلمہ سکھا رہے تھے، حضور جن کو آذان بتا رہے تھے، حضور جن کو قرآن پڑھا رہے تھے، حضور جن کو تقویٰ سکھا رہے تھے، حضور جن کو دین بتا رہے تھے، حضور جن کو شریعت سکھا رہے تھے، حضور جن کو بدر میں لے کے جا رہے تھے، حضور جن کو احد میں لے کے جا رہے تھے، وہ کون تھے؟ یہ خود تھے نہیں، اور جو تھے ان کو مانتے نہیں، جوڑ لگتا نہیں، دین پہنچے کیسے؟ اب تفصیلات کا وقت نہیں ہے۔ دیوبندی خطیب کے جان چھڑانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن وہ یہاں چل نہیں سکتا۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث جب ایک پیج پر آ گئے تو اب کہنے لگا سنی ہمارے بھائی ہیں، سنی ہمارے بھائی ہیں۔ سمجھ رہا ہے کہ ان کے بغیر ہماری کشتی چل نہیں سکتی، تو سمجھا نا اس نے، سنی ہمارے بھائی ہیں، سنی ہمارے بھائی نہیں ہماری جان ہے۔ آپ نے سنا ہے نہیں سنا؟ بڑا پیارا جملہ ہے، سنی ہمارے بھائی ہیں۔ میں نے کہا آپ کا کلمہ ہمارے کلمے سے تو نہیں ملتا، کہا کوئی بات نہیں، پھر بھی بھائی ہیں۔ آپ کی اذان تو ہماری اذان سے نہیں ملتی، کہا کوئی بات نہیں، پھر بھی بھائی ہیں۔ میں نے کہا تیرا کلمہ جدا ہے، اذان جدا ہے، نماز جدا ہے، عقیدہ جدا ہے، نظریہ جدا ہے، کلمے سے لے کر جنازے تک تو اہل سنت سے الگ ہے۔ کہتے کوئی بات نہیں، پھر بھی بھائی ہیں، پھر بھی بھائی ہیں۔ میں نے کہا تیری میری لڑائیاں ہوئی ہیں، بہت خون خرابے بھی ہوئے ہیں، کہتے ساری لڑائیاں ہضم، سنی ہمارے بھائی ہیں، سنی ہمارے۔ میں نے کہا جہاں کلمہ نہیں ملتا وہاں بھائی کہتا ہے، اذان نہیں ملتی جہاں وہاں بھائی کہتا ہے، تو جہاں کلمہ بھی ایک ہے، اذان بھی ایک ہے، نماز بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، عقیدہ بھی ایک ہے، اپنی بات نہیں تیرے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ نیت البلاغہ کے اندر حضرت علی نے واضح الفاظ میں فرمایا وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَالنَّبِيُّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ لَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا الْأَمْرُ وَاحِدٌ إِلَّا مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَاءٌ۔
علی نے فرمایا معاویہ اور میرا رب ایک ہے، معاویہ اور میرا رب، معاویہ اور میرا نبی، معاویہ اور میرا کلمہ، تو جب کلمہ ایک ہو کیوں نہ کہوں علی معاویہ، جن کا رب ایک ہو کیوں نہ کہوں علی معاویہ، جن کا نبی ایک ہو علی معاویہ، عقیدہ ایک ہو علی معاویہ، نظریہ ایک ہو علی معاویہ۔ میں نے کہا تیری میری لڑائیاں ساری ہضم، وہ ایک سفین والی لڑائی ہضم کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ آپ کے بڑوں نے لگوائی تھی، اسی لیے۔ سنی ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہے، اگر اجازت ہو تو تھوڑا حاشیہ لگا دو۔ یہ اہل سنت کو دھوکہ دے کر پھنسانے کی ایک سازش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ شام میں تو سنی بھائی نہیں ہے، وہاں ظلم کرتے ہیں۔ ایران میں تو سنی بھائی نہیں ہے، جہاں ان کی طاقت ہے، لشکر ہے، حکومت ہے، وہاں ڈٹ کے اہل سنت پہ ظلم کرتے ہیں۔ لیکن جہاں اہل سنت اکثریت میں کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، یہ ان کا طریقہ واردات ہے، کہتے ہیں بھائی نہیں ہماری جان ہے۔ سنی ہماری، بولو سنی ہماری، تھوڑی اجازت ہو تو تھوڑا حاشیہ لگا دو، کہتے ہیں سنی ہماری جان ہے لیکن بے ایمان ہے، سنیوں کا ایمان نہیں مانتے، سنیوں کا ایمان نہیں مانتے، کہتے ہیں سنی مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ ہمارے والے بھی خوش ہوتے ہیں جی ہمیں مسلمان کریں، ان کے ہاں مسلمان بمانا منافق ہے۔ وہ کہتے ہیں سنی مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، تو سنیوں کے ایمان کو تو نہیں مانتے، کہتے سنی ہماری جان ہے۔ آپ مجھے بتائیے اگر کسی کو کہا جائے آپ بڑی عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، آپ کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہماری جان ہیں، لیکن بے ایمان ہیں، ایسا کوئی احترام قبول کرے گا؟ اب یہ سنی تیرے کندھے میں پھنس نہیں سکتا، تیری جال میں نہیں آ سکتا اگر تو اہل سنت کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتا۔ لاکھ مرتبہ سنیوں کو بھائی کہے، جان کہے، تیرے جال میں اب یہ پھنسنے والے ہیں۔ اگر میری بات پہ یقین نہ آئے، توجہ کیجیے، اگر میری بات پہ یقین نہ آئے تو آج میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کوئی ذاکر اپنی تقریر میں کہہ کے دکھائے، سنیوں کو مومن کہہ کے دکھائے، تقیہ کر ہی کہے، ایک دفعہ تو کہے۔ زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، اہل سنت کو مومن کہہ سکتا؟ جب نہیں کہہ سکتا تو میرے والی بات سچی ہے نا۔ کسی کو کہا جائے آپ ہمارے بھائی ہیں، جان ہیں، لیکن بے ایمان ہیں، تو وہ اپنی عزت محسوس کرے گا؟ عزت محسوس نہیں کرے گا نا۔ اگر یہ سنی کو مومن کہے گا تو پھر میں پوچھوں گا اس نے علی ولی اللہ تو نہیں پڑھا، یہ مومن کیسے؟ اگر یہ سنی کو مومن کہے گا تو میں پوچھوں گا اس نے عقیدہ امامت کا اقرار تو نہیں کیا، یہ مومن کیسے؟ اگر یہ سنی کو مومن کہے گا تو میں پوچھوں گا یہ عقیدہ رجت کو تو نہیں مانتا، یہ مومن کیسے؟ اگر علی ولی اللہ پڑھے بغیر بھی مومن بن سکتا ہے، عقیدہ امامت کے اقرار کیے بغیر بھی کوئی مومن بن سکتا ہے، تو پھر جناب تیرا مذہب بچ سکتا؟ آگے آگ ہے پیچھے پانی ہے، آگے آگ ہے پیچھے، یہ زہر کا پیالہ بھی نہیں پی سکتا، نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، اور یہ اس کا بھائی اور جان کہنا یہ دھوکہ ہے جو میں نے واضح کر دیا۔ بات سمجھ آئی؟ اب کہتے ہیں جی صحابہ کو جو آج گالی دے اس کا ایمان تو، بولو، صحابہ کو جو آج گالی دے اس کا ایمان تو گیا، لیکن جو صحابہ سے لڑے ہیں تم ان کو کیسے مانتے ہو؟ اشارہ حضرت امیر معاویہ کی طرف، جنگ جمل اور جنگ صفین کی طرف ہے۔ آج اگر کوئی صحابہ کو گالی دے اس کا ایمان تو نہیں بچتا،
لیکن جو صحابہ سے لڑ پڑے ہیں ان کو تم کیسے مانتے ہو؟ جواب پھر کبھی یا ابھی؟ میرا سوال ہے، اگر آج کسی نبی کو کوئی برا بھلا کہے ایمان بچا سکتا ہے؟ اور بات کو کھولتا ہوں، آج اگر کوئی حضرت ہارون علیہ السلام کو برا بھلا کہے اپنا ایمان بچا سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ حضرت ہارون سے لڑ پڑے ہیں تو وہاں کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے؟ جس طرح آج اگر کوئی حضرت ہارون کو گالیاں دے ایمان بچا نہیں سکتا، حضرت موسیٰ حضرت ہارون سے لڑ پڑے ہیں تو وہاں کوئی فتویٰ لگا نہیں سکتا۔ آج اگر کوئی حضرت امیر معاویہ پہ بھونکتا ہے ایمان بچا نہیں سکتا، وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں تب بھی وہاں کوئی فتویٰ لگا نہیں سکتا۔ یہ میں نے دی ہے تفصیل اب بتا رہا ہوں آخر یہ فرق کیوں ہے۔ آخر یہ حضرت ہارون کو کوئی برا بھلا کہے ایمان نہیں بچتا، حضرت موسیٰ لڑ پڑے ہیں تو وہاں فتویٰ نہیں لگتا، فرق ہے نا۔ حضرت ہارون کو آج اگر کوئی گالی دیتا ہے ایمان بچا نہیں سکتا، حضرت موسیٰ لڑ پڑے ہیں تو وہاں کوئی فتویٰ لگا نہیں سکتا، فرق کیوں ہے؟ ذرا توجہ کیجئے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی جو لڑائی ہوئی ہے وہ دین کے اختلاف کی بنیاد پر نہیں، انتظامی امور میں تھی۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے گئے، قوم جانور کو پوجنے لگی، گھوڑے کی بات نہیں کر رہا، اس کو پوجنے لگی، جانور کو پوجنے لگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو واپس آئے قوم کو دیکھا، حضرت ہارون سے کہنے لگے یہ قوم گمراہ ہو گئی، تو کیا کر رہا تھا؟ انتظامی معاملات میں لڑائی ہو گئی، دینی اختلاف نہیں تھا، دنیا کی کوئی کتاب کوئی عبارت کوئی روایت دکھا دو جس میں یہ ہو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی لڑائی اختلاف ادیان کی وجہ سے تھی، کوئی کتاب زمین کے تختے پہ ایسی موجود نہیں ہے، انتظامی معاملات میں لڑائی ہو گئی تو فتویٰ نہیں لگے گا۔ آج اگر کوئی حضرت ہارون کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کی تو حضرت ہارون سے ملاقات بھی نہیں ہے، کوئی لین دین بھی نہیں ہے، کوئی تجارت بھی نہیں ہے، دنیاوی وجہ ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ آج اگر کوئی گالی دے گا یہ دین کی نفرت کی بنیاد پہ دے گا، وہ لڑائی انتظامی امور میں تھی، فتویٰ نہیں لگے گا۔ یہ گالی دین کی نفرت کی بنیاد پہ ہے، یہ ایمان بچا نہیں سکتا۔ تو وہاں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جو لڑائی ہوئی، کوئی کتاب لے آؤ جس میں لکھا ہو علی کا کلمہ الگ تھا، معاویہ کا کلمہ الگ تھا، علی کی نماز الگ تھی، معاویہ کی نماز الگ تھی، کوئی کتاب لے آؤ، کوئی کتاب آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایسی کتاب موجود نہیں ہے جس میں یہ ہو علی کا کلمہ الگ تھا، معاویہ کا الگ تھا، نہیں، ان کا کوئی دینی اختلاف نہیں تھا، سیاسی معاملات میں لڑائی ہو گئی، وہاں کوئی فتویٰ لگا نہیں سکتا۔ آج اگر کوئی ان میں سے کسی کو گالی دیتا ہے تو ان کی تو ملاقات بھی نہیں ہے نا، کوئی بھائی چارہ بھی نہیں ہے، کوئی تجارت بھی نہیں ہے، کوئی مزاربت بھی نہیں ہے، کوئی لین دین بھی نہیں ہے۔ آج اگر کوئی گالی دیتا ہے تو دنیاوی وجہ تو ہو نہیں سکتی کیونکہ ملاقات ہی نہیں ہے، یقیناً یہ دین کی نفرت کی بنیاد پہ دیتا ہے تو وہ لڑائی بھی ہو گئی، فتویٰ نہیں لگے گا، اور آج اگر کوئی گالی دے گا تو ایمان نہیں بچے گا۔ فرق سمجھ آیا؟ کہتے ہیں پہلے خلیفے کے ساتھ جو لڑے وہ کافر، سوال بھی خود بناتے جواب بھی خود بناتے۔ دوسرے خلیفے کے ساتھ اگر کوئی لڑے تو کافر، سوال بھی خود بناتے ہیں جواب بھی خود بناتے ہیں۔
کہتے تیسرے خلیفے کے ساتھ اگر کوئی لڑے تو کافر، تو جو چوتھے خلیفے کے ساتھ لڑا اس کو تم کیسے مانتے ہو؟ اشارہ حضرت امیر معاویہ کی طرف ہے۔ جواب آنا چاہیے۔ میں نے کہا جناب ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں کہ ہم فوراً فتویٰ لگا دیں گے۔ جن وجوہات کی بنا پر حضرت امیر معاویہ کی لڑائی حضرت علی کے ساتھ ہوئی، اگر انہی وجوہات کی بنا پر حضرت امیر معاویہ کی لڑائی صدیق اکبر سے ہوتی تو اس وقت ہم کہتے صدیق و معاویہ بھائی بھائی۔ ہاں اگر انہی وجوہات کی بنا پر حضرت امیر معاویہ کی لڑائی حضرت عمر سے ہوتی تو ہم کہتے فاروق و معاویہ بھائی بھائی۔ ہاں اگر انہی وجوہات کی بنا پر حضرت امیر معاویہ کی لڑائی حضرت عثمان سے ہوتی تو ہم کہتے عثمان اور معاویہ بھائی بھائی۔ اگر انہی وجوہات کی بنا پر حضرت علی کی لڑائی ہوئی ہے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں علی معاویہ۔ بات سمجھ آئی؟ پھر سبحان اللہ ہلکی کیوں آئی؟ توجہ، حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے، ہوئے 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 ایک ایک جملہ تمام عنوانوں پہ بھاری ہوتا تھا۔ حضرت فرماتے تھے اگر تمہارے سامنے کوئی آدمی کسی صحابی کی کوئی خطا بیان کرے آپ ایک جواب یاد کر لیں، کرو گے؟ پھر کبھی پھر کسی اور موقع پہ سناؤں گا۔ آپ تھک گئے ہیں، بے قدروں کو نہیں سناتا، سبحان اللہ کہو تو بتاؤ۔ حضرت فرماتے تھے آپ ان سے کہیں کہ پھر کیا ہوا، جو بھی خطا بیان کرے کسی صحابی کی بھی آپ کہیں کہ پھر کیا ہوا، پھر کہتے صحابی سے زنا ہو گئی، پھر کیا ہوا، کہتے اللہ نے معاف کر دیا۔ بات ختم ہو گئی نا بھائی۔ صحابہ جنگ احد میں مورچے کو چھوڑ کے اتر آئے، اس میں الگ بحث ہے کہ ان کی نیت کیا تھی، مخالفت کی تھی یا نہیں تھی، وہ الگ بحث، اس میں نہیں جانا چاہتا، اختصاراً عرض کرتا ہوں چھوڑ گئے تھے، پھر کیا ہوا، کہتے اللہ نے معاف کر دیا۔ بات ختم ہو گئی نا۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی، آواز آنی چاہیے، آواز کے ساتھ اگر یہ اشارہ بھی ہوگا نا بڑا مزہ آ جائے، اور زور سے۔ اور یہ اس نسخے کی میں اجازت دے رہا ہوں آپ کو، آپ صبح سے ہی اس کو آزما لینا۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی، پھر ہنگامہ ہوا، جواب کو دہراتے آئے، پھر ہنگامہ ہوا، پھر حالات خراب ہو گئے، پھر خون خرابہ ہوا، بڑی لڑائی ہو گئی، بڑی لڑائی ہو گئی، بڑی لڑائی ہو گئی، پھر صلح ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ سبحان اللہ ہلکی کیوں آئی؟ بھائی یہ جو جواب ہے نا، توجہ، یہ جو جواب ہے نا پھر کیا ہوا، پہلی بات تو یہ اگلے کو کھا جائے گا۔ وہ یہ باتیں کرتے اس لیے ہیں تاکہ مسلمانوں کو پریشان کریں، لیکن یہ جو جواب ہے نا پھر کیا ہوا، یہ جواب ہی بتا رہا ہے کہ پریشانی تو اندر گئی ہی نہیں ہے، پھر کیا ہوا۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی، پھر ہنگامہ ہوا، بڑے حالات خراب ہوئے، بڑا خون خرابہ ہوا، بڑا خون خرابہ ہوا، بڑی لڑائی ہو گئی، پھر صلح ہو گئی، پھر ہاں جناب صلح کرنے والے کوئی غیر نہیں تھے کہ کہا جائے وہ دب گئے، بک گئے، ڈر گئے، نہیں نہیں نہیں، اس دنیا کے سب سے بڑے حیدری حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے بیعت کی رجال کسی کے اندر لکھا ہوا ہے، اور کشف الغمہ فی معرفت الائمہ اس میں لکھا ہوا ہے حضرت حسن نے 3 شرطیں لگائیں صلح کرتے وقت، 3
कितनी शर्तें? कहते हैं जी वो हजरत अमीर माविया ने जबरदस्ती सुलह करवाई, प्रेशर देके। जहां जबरदस्ती होती है वहां शरायत नहीं होते, और जहां शरायत होते हैं वहां जबरदस्ती नहीं होती। और यहां शरायत है, यहां शरायत है। हजरत हसन ने 3 शर्तें लगाई। थके नहीं है तो बता दूं, बड़े कमाल की शर्तें हैं, बड़ी कमाल की शर्तें हैं। कस्मुल गुम्मा फी मारिफतिल आइम्मा तेरी किताब है, उसके अंदर हजरत हसन ने जो शर्तें लगाई हैं वो लिखी हुई हैं, खोल के जरा देख ले। हजरत हसन कहते हैं अय्यामल बि किताबिल्लाह व सुन्नत नबीही। अमीर माविया हुकूमत कुरान के मुताबिक चलाएगा, नबी की सुन्नत के मुताबिक चलाएगा। एक कहने लगा इसका मतलब है कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं चलते थे ना, तभी तो ये शर्तें लगाई जा रही है। मैंने कहा बेवकूफ, तू जो नमाज पढ़ता है कहता है एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, क्या तू अपने एतकाद में अपने आप को सिराते मुस्तकीम पे नहीं समझता? कहा नहीं, वहां सिराते मुस्तकीम से मुराद जो है इस्तिकामत है। मैंने कहा यहां भी कुरान और सुन्नत पे इस्तिकामत मुराद है। और तीसरी शर्त बड़ी भारी शर्त है, तीसरी शर्त बड़ी भारी शर्त है। हजरत हसन शर्त लगाते हैं अय्यामल बि किताबिल्लाह व सुन्नत नबीही व सीरतिल खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन के तरीके पे होनी चाहिए। खुलफाए राशिदीन लाहौर ज्यादा दूर नहीं है, याद होगा। हम फला 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 को खुलफाए राशिदीन नहीं मानते। मैंने कहा हजरत हसन मान भी रहे हैं, मांग भी रहे हैं, मान भी रहे हैं, मांग भी रहे हैं। अय्यामल बि किताबिल्लाह व सुन्नत नबीही व सीरतिल खुलफाए राशिदीन। हजरत हसन खुलफाए राशिदीन को राशिदीन मानते हैं। आज अगर कोई अबू बकर उमर उस्मान को खुलफाए राशिदीन नहीं मानता, मैं ऐसे लापती को हसनी हुसैनी नहीं मानता। बात समझ आई? और एक और बात भी साबित हुई, थके तो नहीं आप? एक और बात भी साबित हुई। कहते हैं हजरत अबू बकर ने बागे फदक कसम कर लिया, हजरत उमर ने हजरत फातिमा के घर को आग लगा दी। बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा अहले बैत के साथ जुल्म हुआ, और इन्होंने किया, खुलफाए राशिदीन ने किया। मैंने कहा आज तुझे याद है हजरत हसन भूल गए थे? आज तुझे तो ये याद है हजरत हसन जब शर्त लिख रहे थे, जब ये मुआहदा हो रहा था, जब ये सुलह मारिज़े वजूद में आ रही थी, अगर हजरत सिद्दीक अकबर ने बागे फदक को रसद किया हुआ होता, अगर हजरत उमर ने हजरत फातिमा के घर को आग लगाई हुई होती, आज फातिमा का बेटा हजरत खुलफाए राशिदीन के मुताबिक खिलाफत की शर्त न लगाते। ये शर्त बता रही है कि ये सारा झूठ है। सहाबा भी सच्चे, अहले बैत भी सच्चे, और इसीलिए जो सहाबा का दुश्मन है, डकोसलों के अलावा उसके पास कोई चीज नहीं है। उनके ये डकोसले मकड़ी के जाले से ज्यादा मजबूत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा वाले हैं, और ऐसी ज़ैब लगाएंगे नस्ल राफिदियत की याद रखेगी। ये पाकिस्तान सहाबा के गुलामों का है। अगर कोई सहाबा को नहीं मानता रहने देंगे, लेकिन हिंदू की तरह रहे, हिंदू की तरह रहे, ईसाई की तरह रहे, मजूसी की तरह रहे। मानते तो वो भी सहाबा को नहीं है, मानते तो वो भी सहाबा को नहीं है। लड़ाई भी हमारी उनके साथ नहीं होती, लेकिन जो गालियां देगा तो वो हम बर्दाश्त कर सकते
جو گالیاں دے گا وہ ہم برداشت کر سکتے نہیں ہیں۔ اس ملک کے اندر جو طبقہ اصحاب رسول پہ بھونکتا ہے، ہم 35 سالوں سے کہتے آئے، ہم 35 سالوں سے کہتے آئے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، کہتے نہیں مانتے، نہیں مانتے، کتنے نہیں مانتے۔ کراچی کے اندر دن دہاڑے چوک پہ لائیو چینل پہ نماز کی حالت میں لاؤڈ سپیکر پر صحابہ پہ لانتیں کرنے والے کون تھے تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اور پھر اس واقعے کے بعد پریس کانفرنس کرنے والے، انہوں نے یوں نہیں کہا کہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے یوں بھی نہیں کہا کہ آئندہ نہیں کرے گا، انہوں نے یوں بھی نہیں کہا کہ یہ غلط ہوا ہے، انہوں نے کہا یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بتاؤ ابھی کوئی گرد و غبار باقی بچتا ہے؟ آج کل یہ ملک میں پھر رہے ہیں جی وحدت امت، وحدت امت، وحدت امت، وحدت امت، وحدت امت، سنا ہے نا آپ نے عنوان؟ اور اس کا تھوڑا میں پس منظر بتاؤں۔ وحدت امت جو یہ بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحابہ کو برا بھلا کہتے رہے، لیکن تمہیں جوش نہیں آنا چاہیے کیونکہ ہم آپس میں بھائی ہیں۔ یہ تو بغیرتی کی دعوت نہیں ہے۔ کوئی عبادت صدیق کے بغیر نہیں ہو سکتی، کوئی عبادت فاروق اعظم کے بغیر نہیں مانتے، کوئی عبادت صحابہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ وہ منافقت تو ہو سکتی ہے، عبادت ہوگی تو صدیق اکبر کے ساتھ ہوگی، عبادت ہوگی تو فاروق اعظم کے ساتھ ہوگی، عبادت ہوگی محمد کے یاروں کے ساتھ ہوگی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، لا تقم فیہ ابدا، وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے نا۔ صفوں میں تکیہ باز ہوں، مصلی پر بھی کھڑے ہونے کی اجازت، بولو مصلی پر بھی کھڑے ہونے کی اجازت، جماعتیوں میں گڑبڑ ہو، صفوں میں گڑبڑ ہو، حضور کو آگے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے 10 سال حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور 25 سال علی کے آگے نماز پڑھائی ہے۔ نہ نبی نے اعتراض کیا، نہ علی نے اعتراض کیا۔ آج جو ابو بکر عمر پہ اعتراض کرتا ہے، نہ وہ نبی والا ہے نہ وہ علی والا ہے۔ نبی والے بھی ہم ہیں، علی والے بھی ہم ہیں۔ اس لیے تمام ساتھی صحابہ کا دفاع کرو گے۔ آخری بات ایک آ گئی ہے، کہتے ہیں جی وہ نفرت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ نفرت کی بات میں کہا کرتا ہوں، اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے یا نہ کرتے؟ یہ 3-4 کرتے، سارے کرتے، فرعون کے ساتھ بھی کرتے، اس سے کیا کرتے؟ اگر آپ حضرت ابراہیم کے دور میں ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے یا نہ کرتے؟ نمرود سے بھی کرتے، اس سے کیا کرتے؟ اگر آپ حضور علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو آپ علیہ السلام سے محبت کرتے یا نہ کرتے؟ ابو جہل سے بھی کرتے، اس سے کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ ہاں جناب، ہمارے موقف کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جس طرح حضرت موسیٰ سے محبت، فرعون سے نفرت، فرقہ واریت نہیں ہے، حضرت ابراہیم سے محبت، نمرود سے نفرت، فرقہ واریت نہیں ہے، حضور سے محبت، ابو جہل سے نفرت، فرقہ واریت نہیں ہے، تو صحابہ سے محبت اور دشمنان صحابہ سے نفرت بھی فرقہ واریت
نہیں ہے, نہیں ہے, فرقہ واریت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں وہ غلط, پھر وہ کہتے ہیں یہ غلط, ہم تو جی درمیان میں چلیں گے. یہ کہتے ہیں وہ غلط, وہ کہتے ہیں یہ غلط, ہم تو درمیان میں چلیں گے. معذرت کے ساتھ میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر حضرت موسیٰ کے دور میں ہوتے, حضرت موسیٰ کا فتویٰ تھا فرعون غلط, فرعون کا فتویٰ تھا موسیٰ غلط, آپ ہوتے تو درمیان میں چلتے. اگر حضرت ابراہیم کے دور میں ہوتے, حضرت ابراہیم کا فتویٰ تھا نمرود غلط, نمرود کا فتویٰ تھا ابراہیم غلط, آپ ہوتے تو درمیان میں چلتے. نہیں, اگر ہم اس دور میں ہوتے فرعون کے فتوے کو ریجیکٹ کرتے, موسیٰ کا ساتھ دیتے, نمرود کے فتوے کو ریجیکٹ کرتے اور ابراہیم کا ساتھ دیتے, ابو جہل کے فتوے کو ریجیکٹ کرتے, حضور کا ساتھ دیتے, اس دور میں دشمنان صحابہ کے فتوے کو ریجیکٹ کرتے ہیں, صحابہ کے غلاموں کا ساتھ دیں گے. کوئی صحابہ کو نہیں مانتا نہ مانے, لیکن کسی کو صحابہ پہ بھونکنے نہیں دیں گے. فرانس میں جو گستاخی ہوئی ہے, علماء کرام بتا رہے تھے تمام مصنوعات سے بائیکاٹ کرو گے, اور اس کے بعد فیس بک پر, یوٹیوب پر, سوشل میڈیا پر آئے روز جو اصحاب رسول کی توہین ہو رہی ہے, اور تمام ایجنسیاں جانتی ہیں کہ کون سا طبقہ ہے, ان کو لگام دینا حکومت کا کام ہے, اور یہی وہ طبقہ ہے جو ملک کے امن کو تار تار کرنا چاہتا ہے. پاکستان ہمارا ہے, اس کا امن ہمیں جان سے عزیز ہے, لیکن حکومت کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. جو طبقہ صحابہ کی توہین کرتا ہے, یہ امن کو خراب کرنا چاہتا ہے, اس کو لگام دینا ارباب اقتدار کا کام ہے. اور پشاور کے اندر جو مسجد میں بم دھماکہ ہوا ہے, قرآن پڑھنے والوں کو شہید کیا گیا ہے, ان کو بے نقاب کر کے تختے دار پہ چڑھایا جائے تاکہ آئندہ کوئی قرآن والوں کے ساتھ یوں سلوک نہ کرے. یہی وہ طبقہ ہے جو قرآن کا بھی دشمن ہے, مسجد کا بھی دشمن ہے, صحابہ کا بھی دشمن ہے. اس کو بے نقاب کر کے نشان عبرت بنانا کس کا کام ہے؟ حکومت کا ہے, حکومت کرے. اگر حکومت حرکت میں نہیں آئے گی, توہین رسالت ہو جائے, توہین قرآن ہو جائے, توہین صحابہ ہو جائے, توہین رسالت ہو جائے. اگر تم حرکت میں نہیں آؤ گے, کوئی تو حرکت میں آئے گا. اسی لیے وہ ماحول پیدا ہونا نہیں چاہیے. ہم قتل و غارت کے حق میں نہیں ہیں, لیکن ہم نشاندہی ضرور کریں گے. ملک کو خانہ جنگی کی طرف اور امن کی تباہی انہی حرکتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. صحابہ کے دشمنوں کو لگام دو, دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے. تمام ساتھی صحابہ کا دفاع کرو گے, دشمنان صحابہ کا بائیکاٹ کرو گے, تو جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجیے. نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ گرجدار آواز ہونی چاہیے. دشمن کان رکھ کر سن رہا ہوگا. شاید یہ ہتھکڑیوں کے بعد, گولیوں کے بعد, شہادتوں کے بعد شاید یہ دب گئے ہیں, جھک گئے ہیں, ڈر گئے ہیں. کیا تم ڈر گئے؟ اگر نہیں ڈرے ہو تو جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجیے. نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے قرآن سیکھنے والے کون؟ نبی سے دین سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں ساتھ کون؟ نبی عہد میں ساتھ کون؟ نبی حنین میں ساتھ کون؟ نبی احزاب میں ساتھ کون؟ نبی عرفات میں ساتھ کون؟ نبی مینا میں ساتھ کون؟ نبی مکے میں ساتھ کون؟ نبی مدینے میں ساتھ کون؟ نبی سفر میں ساتھ کون؟ نبی حجر میں ساتھ کون؟ نبی ہجرت میں ساتھ کون؟ نبی غار میں ساتھ کون؟ نبی مزار میں ساتھ کون؟ تو مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانہ کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟
मुस्तफा के जाननिसार कौन, मुस्तफा के ताबेदार कौन, मुस्तफा के नौकर कौन? तो हम नौकर किसके, हम मुरीद किसके, हम परवाने किसके, हम आशिक किसके, हम जाननिसार किसके, हम ताबेदार किसके, हम सिपाही किसके? बाल जो सिद्दीक का नहीं वो हमारा, जो फारूक का नहीं वो हमारा, जो उस्मान का नहीं वो हमारा, जो अली का नहीं वो हमारा, जो सहाबा का नहीं वो हमारा, जो अहले बैत का नहीं वो हमारा नहीं है। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आप सहाबा का, गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का, हक बात पर करती है तो कट जाए ज़बां मेरी, इजहार तो कर देगा जो टपकेगा लहू मेरा। फरा बिल्लाह की तह में बका का राज मुज़वर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता।